محترم سامعین و ناظرین، محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں نہ کسی پر زیادتی کرنے کی اجازت ہے، نہ خود پر زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محترم مہینہ قرار دیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ لیکن افسوس اسلام کے ماننے والوں پر، خود کو اہل سنت والجماعت کہنے والوں پر، جن چیزوں کو اسلام نے سبب مرض قرار دیا انہی چیزوں کو سبب شفا سمجھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس مہینے میں تعزیہ داری، ڈھول بجانا، ماتم کرنا، سبیل لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں۔ ہجرت کہتے ہیں اپنے دین، اپنے ایمان کی تحفظ کی خاطر کسی جگہ کو خیر آباد کہنا، اسے چھوڑ کر کہیں چلے جانا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کا سفر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں باہم مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ سن کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہو اور سن کے مہینے کی ابتدا ماہ محرم سے ہو۔ سن ہجری کا آغاز مسلمانوں کے لیے دینی اور تاریخی اعتبار سے اپنے اندر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو اس دور کی یاد دلاتا ہے جب وہ مکی زندگی میں آزمائش کی چکی میں پس رہے تھے، تنگ زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا، اور دنیا نے اسلام کے نظام امن و آشتی کو دیکھا، سمجھا اور اس کو قبول کیا۔ یہ مہینہ احتساب کا مہینہ بھی ہے کہ ہم نے سابقہ مہینوں میں کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا، اس کا جائزہ لیں، اس کا محاسبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی گئیں، کتنی برائیاں لکھی گئیں، تعلق مع اللہ میں بڑھوتری ہوئی یا نہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات صحیح طور پر ادا ہوئے یا نہیں، ہمارے اخلاق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنے یا نہیں، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں کامیابی کے لیے کیا کچھ کیا، ہم نے انسانوں کو کتنی راحت پہنچائی اور کتنی تکلیفیں دی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کی یا نہیں، وارثین کو اس کا حق دیا یا دبا لیا۔ ان تمام چیزوں کے محاسبے کا مہینہ ہے، محاسبے کا سال ہے۔ اگر مذکورہ بالا باتوں میں کچھ اضافہ ہوا تو خدا کا شکر ادا کریں، اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اب ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، عزم کریں۔ محرم الحرام کا یہی مہینہ ہے جس کی 10ویں تاریخ کو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ نے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال رہا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ نبی کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ روزہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے اہم روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔